پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات آخری مراحل میں داخل، بعض معاملات پر اتفاق ہو گیا تو 6.5 ارب ڈالر کا پیکج ملے گا۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کی صورت میں بجلی کی قیمتوں میں فوری اضافہ لاگو ہوگا۔ آئی ایم ایف 600 ارب کے نئے ٹیکس لگوانے کا خواہاں۔ حکومت اور آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے مکمل پسپائی ہے۔ جس سے قرضہ لینا تھا اس سے پہلے بندے لیے گئے اور پھر ان سے کہا اچھا جی اب ہمیں قرضہ لے کر دو اس ادارے سے۔ 3 ڈاکٹر آ گئے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ اور ڈاکٹر رضا باقر، اور میں شامل کروں گا ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کو بھی۔ 3 ڈاکٹر آ گئے ہیں پر علاج کہیں نہیں ہو رہا، مرض جو ہے بگڑ۔ حکومت نے قرض سے پہلے آئی ایم ایف کے نمائندے لے لیے، پی ٹی آئی معاملات سنبھالنے کے بجائے بگاڑ رہی ہے۔ رہنما نون لیگ خرم دستگیر کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو، پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس نے کہا سابقہ حکومت کے قرضے اتارنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، کچھ کہنا بیکار ہے، ابھی ڈیل ہی نہیں ہوئی۔ ابھی شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی ڈیل سائن نہیں ہوئی۔ اس میں سے ایک پیسہ بھی جو ہم نے نہیں لیا، یہ میرے پاس ساری لون ری پیمنٹس کی ساری ڈیٹیلز ہے جو انہوں نے دی، اور میں کہتی ہوں کہ کمال ہے کہ کوئی جانا چاہتا ہے آئی ایم ایف ان کے قرضے، کسی اور کے قرضے واپس دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت ہے، آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرے گا تو پھر اس ملک کے عوام کو تکلیف ضرور ہوگا۔ اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم اس ہاؤس سے اپروول نہیں لیں گے تو ہم اس ڈیل کو نہیں مانیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، بولے کہ ملک میں پی ٹی آئی نہیں بلکہ پی ٹی آئی ایم ایف ہے، جو آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف مذاکرات کرے گا تو عوام کو تکلیف ہوگی، پارلیمنٹ سے منظوری نہ لی تو آئی ایم ایف ڈیل کو نہیں مانیں گے۔ پیٹرول، بجلی اور گیس قیمت حکومت کی نااہلی کے باعث مہنگے ہوئے، آئی ایم ایف سے معاہدے کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا مطالبہ۔ یہ ایمرجنسی ایکسیڈنٹل چیئرمین جہاں پہ آ کے بات کرتا ہے پھر ہمت نہیں ہے کسی میں، اس کی قابلیت ہی کیا ہے، اس کو کیا سمجھ ہے سیاست کی، اس نے کیا دیکھا ہے، یہ بات کرے گا کہ ایان علی اور بلاول کو ایک اکاؤنٹ سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ پرچی پر چیئرمین بننے والے کو سیاست کا کیا پتا، بلاول کی تنقید پر کھلاڑی کا رد عمل، مراد سعید بولے تھر میں بھوک سے اور لاڑکانہ میں ایڈز سے لوگ مر رہے ہیں، بلاول بھٹو اس مسئلے پر بات کیوں نہیں کرتے؟ عمران کی حکومت میں ان کی کرپشن سامنے آ رہی ہے، ایان علی اور بلاول بھٹو کو ایک ہی اکاؤنٹ سے پیسہ گیا، کبھی فالودے والے اور کبھی پکوڑے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں، سوال اٹھایا بتایا جائے پیسہ کہاں سے آیا۔ خواجہ صاحب آپ تقریر کر لیں پلیز، آپ اپنی سیٹ پہ جائیں جی، نہ آپ اپنی سپیچ کریں، آپ سیٹ پہ جائیں، ایسا آپ سے مجھے توقع نہیں تھی خواجہ صاحب، آپ بہت اچھے آدمی، اس طرح نہ کریں جی۔ متوالے کو بولنے نہ دیا تو لیگیوں نے ایوان سر پر اٹھا لیا، قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کو تقریر کی اجازت نہ ملنے پر نون لیگ کا احتجاج، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا، شدید نعرے بازی، اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ شبر زیدی اعزازی چیئرمین ایف بی آر تعینات، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تقرری 2 سال کے لیے اعزازی طور پر کی گئی، پیپلز پارٹی نے تعینات کو خلاف قانون قرار دیا، نفیسہ شاہ نے کہا غلط طریقے سے تعیناتی ٹھیک نہیں، اس سے نقصان ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو بہترین اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس ریفارمز، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے یہ ایک بہترین تعیناتی ثابت ہوگی۔ شبر زیدی کے تمام ٹیکس کلیئر ہیں، انہیں کارکردگی کا موقع ملنا چاہیے، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو، کہا جا رہا ہے کہ اکنامک ٹیم فیل ہو گئی، وزیر اعظم کو اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے، محمد زبیر کی تنقید۔ شبر زیدی سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، سابقہ حکومت نے شبر زیدی کو زیادہ ٹیکس ادا کرنے پر ایوارڈ بھی دیا، معاملے خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق عوان کا ٹویٹ، کہتی ہے ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے کردار کشی قابل مذمت ہے۔ اسد عمر ایک بار پھر حکومت کی معاشی ٹیم کا حصہ بن گئے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی تشکیل 9، سابق وزیر خزانہ رکن مقرر
چیئرمین بنانے کے لیے کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب۔ سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوے کی فوری اور مکمل بحالی کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری ریلوے کو ریلوے اراضی پر قائم تجاوزات ختم کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت۔ ریلوے کی زمین پر ہزاروں غیر قانونی گھر بن چکے ہیں، انہیں گرانا ہوگا۔ سیکرٹری ریلوے کی وضاحت، کچھ بھی کریں گھر گرائیں۔ سندھ حکومت متبادل رہائش دے گی، جسٹس گلزار کے ریمارکس۔ کہاں ہیں وہ بلدیاتی وزیر جو کہتے ہیں کوئی بلڈنگ نہیں گرائیں گے؟ میئر کراچی بھی کہتے ہیں عمارتیں نہیں گرائیں گے۔ کیا انہوں نے عدالت سے جنگ لڑنی ہے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس گلزار احمد کا سخت اظہار برہمی، کہا پورے شہر میں لینڈ مافیا منہ چلا رہا ہے اور وزیر بلدیات اور میئر ایسی باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ انہوں نے بالکل عدالت کے کہ آپ گھروں کو توڑ دیں تو میں وزارت کو چھوڑنا ترجیح دوں گا، میں گھروں کو نہیں توڑوں گا۔ میں اپنی اس بات پر آج بھی قائم ہوں۔ وزارت چھوڑ دوں گا مگر عمارتیں نہیں گراؤں گا۔ وزیر بلدیات سعید غنی ڈٹ گئے، کہا کوئی توہین عدالت نہیں کی، فیصلے پسند ہو یا نہ ہو عمل درآمد کے پابند ہیں، لیکن عہدہ رکھنے یا چھوڑنے کا استحقاق رکھتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا ملٹری لینڈ سے تمام تجارتی سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم۔ کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت، سیکریٹری دفاع کی رپورٹ مسترد کر دی۔ جسٹس گلزار نے ریمارکس دیے کہ آپ رپورٹ میں لالی پاپ دینا چاہتے ہیں، یہ بچکانہ قسم کی رپورٹ ہمیں نہیں چاہیے، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ کراچی گلستان جوہر کے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لگنے والی آگ کے متاثرین 2 روز سے بے گھر، سحری اور افطار بھی باہر کرنے پر مجبور، کوئی داد رسی کو نہ آیا۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آگ لگنے سے عمارت میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ نواز شریف کو جیل لے جانے کے لیے ریلی کیوں نکالی؟ لاہور کے تھانہ کوٹ لکھپت میں مقدمہ درج، 1500 لیگی کارکن نامزد۔ ٹرین روکنے، سڑک بلاک کرنے اور بلا اجازت ریلی نکالنے کی دفعات شامل۔ چینی شہریوں کی پاکستانی لڑکیوں سے غیر قانونی شادیوں کا معاملہ، گرفتار 13 ملزمان لاہور کی مقامی عدالت میں پیش، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ سندھ میں ایڈز تیزی سے پھیلنے لگا، رتو ڈیروں میں مزید 50 نئے کیسز سامنے آ گئے، تعداد 265 تک پہنچ گئی۔ مٹھی میں بھی خاتون سمیت 2 افراد میں HIV کی تصدیق۔ ایبٹ آباد میں اندھوناک واقعہ، بیٹوں نے سگے باپ کو زندہ جلا دیا۔ مقتول اپنی بیٹی کا رشتہ ادھیڑ عمر شخص سے کرنے پر رضامند نہیں تھا، ملزمان گرفتار۔ لاہور میں تراویح کے روح پرور اجتماعات، آئی جی پنجاب عارف نواز کا لاہور کی مختلف مساجد کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ ہماری جو ٹیمیں ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ بالکل راؤنڈ دی کلاک، کوئی 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس پہ کام کر رہی ہیں۔ انسان دنیا میں رہے، دنیا انسان میں نہ رہے۔ کشتی پانی میں رہے تو تیرتی ہے، اور اگر کہیں پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت ناظرین کی مقبول ترین ٹرانسمیشن بن گئی۔ سحری سے لے کر افطار تک ماہ مقدس کی اہمیت و فضیلت پر سیر حاصل گفتگو۔ ملاحظہ کی سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو گئے۔ مذاکرات کا دور تاحال اسلام آباد میں جاری ہے۔ IMF پاکستان سے 600 ارب روپے کے قریب نئے ٹیکس لگوانا چاہتا ہے اور ڈالر کی قدر کے تعین میں بھی
हुकूमती मुदाखलत का खात्मा IMF की तरजीह है। जरा के मुताबिक अगर इत्तेफाक की राय हो जाता है तो 6.5 अरब डॉलर के मुआहिदा होने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक मुगल से। अशफाक, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए, तो अब होने क्या जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और कल इस हवाले से स्टाफ लेवल पे सतह पर मुज़ाकरात का वादे का इम्कान है। अगर ये इत्तेफाक राय हो जाता है बातचीतों पर तो पाकिस्तान जो है 6.5 अरब डॉलर का मुआहिदा IMF के साथ कर लेगा। अभी जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हमारे जो ज़राए बता रहे हैं वो बिजली के हवाले से हो रही है कि बिजली के IMF चाहता है कि 2 से 2 अरब रुपए जो उसका जो बोझ है वो अवाम फौरी तौर पर डाला जाए। ताहम हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से चाह रही है कि ये जो इजाफा है वो मुख्तलिफ मराइल में जो है वो अवाम पर डाला जाए। इसके साथ साथ जो है वो IMF ये भी चाहता है कि टैक्स वसूली में इजाफा हो। तकरीबन 600 अरब रुपए के लगभग जो नए टैक्स लगवाने का वहाँ है IMF। इसके साथ साथ जो है वो और डॉलर की के तयन के हवाले से भी IMF का है कि वो हुकूमती मुदाखलत कम से कम हो और स्टेट बैंक के हवाले से जो है वो IMF पैकेज का ऊंट तो अभी तक किसी करवट नहीं बैठा, और ऊंट के लिए तो मिसल मशहूर है ना कि उसकी कोई कल सीधी नहीं होती, तो ये किसी करवट बैठेगा क्योंकि बजट भी फिर ताखिर का शिकार है ना इस वजह से। जी बिल्कुल, IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 10 रोज से मुज़ाकरात का जारी है और इम्कान है कि कल फ्रीकैन के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक राय हो चुका है। ताहम बिजली के रेट किस तरह बढ़ाए जाएंगे और जो डॉलर के हवाले से जो हुकूमती मुदाखलत है उस हवाले से कुछ चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं और उम्मीद है कि ये कल तक इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। जी हाँ, मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। उम्मीद है कि कोई फैसला हो जाएगा। तफसीलात बता रहे थे अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं हुकूमत ने कर्ज लेने से पहले ही IMF के लोग रख लिए। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपको में गुफ्तगू करते हुए बोले PTI ने मामला संभालने के बजाय मजीद बिगाड़ दिए। अंदलीब अब्बास ने रद्द अमल में कहा कि हम साबिक हुकूमतों के कर्ज उतारने के लिए IMF के पास जा रहे हैं। हो सकता है बताई जाने वाली शराइत में तब्दीली हो जाए। वो आप कह रही हैं कि अब हुकूमत और IMF की डील हुई है, डील नहीं है, ये हुकूमत की तरफ से मुकम्मल पसपाई है। इट इज कैपिचुलेशन, इसको डील नहीं आप कह सकते। यहाँ तो ये हालात थे कि जिससे कर्जा लेना था उससे पहले बंदे लिए गए और फिर उनसे कहा अच्छा जी अब हमें कर्जा लेकर दो उस इदारे से। IMF के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने 37 अरब ये जो है अगले 5 साल में पाकिस्तान ने 37 बिलियन डॉलर्स का कर्जा वापस करना है और इस पे 9 बिलियन डॉलर्स का सूद है। अभी तो IMF की डील नहीं हुई साइन ना, तो ये शायद जो आप शराइत बता रही हैं 10 जो रिपोर्ट हुई है, हो सकता है इसमें चेंज हो। पहले तो आपको 2008 में ले चलती हूँ। बैक देन उस वक्त एक